مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سنی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں بھائیوں یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اور کس لیے ہم کبھی حضور مجاہد ملت کا جشن دھرما پور کی سرزمین پہ کرتے ہیں، کبھی گورا کی سرزمین پہ کرتے ہیں، کبھی ادرسن کی سرزمین پہ کرتے ہیں، کبھی بھرتی پور کی سرزمین پہ کرتے ہیں، کبھی پرتاپ گڑھ کی سرزمین پہ کرتے ہیں، بلکہ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور اڑیسہ سے لے کر کے پرتاپ گڑھ تک جتنے علاقے پڑتے ہوں گے، ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں حضور مجاہد ملت کا جشن اور ان کی تقریب آج رسائی بتائی گئی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی حافظ محمد انور حبیبی ہے تو کوئی صوفی عرفان حبیبی ہے تو کوئی قاسم رضا حبیبی ہے، کوئی محمد مزمل حسین حبیبی ہے، کوئی احمد رضا حبیبی ہے۔ آخر یہ حبیبی کا ٹائٹل، یہ حبیب ملت کا جشن، مجاہد ملت کا جشن، آخر یہ اتنی کثرت سے اور اتنے خلوص کے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں جب انسان کو کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں تو ایسے وقت میں بھی جشن مجاہد ملت رچایا بسایا گیا ہے۔ آخر یہ اس کی علت کیا ہے؟ آخر ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا تو یہ جواب ہوگا کہ حضرت ہم کرتے اس لیے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے وہ پیر ہیں۔ لیکن میں پھر ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ آخر پیر ہونے کے ناطے اتنا تو مشہور و معروف کوئی پیر نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے پیر ہیں ہمارے علاقے کے، حضور قاری سعد القادری متضل الندانی کو چھوڑ کر کے اکثر پیر ایسے گھوم رہے ہیں جو اپنی پیری مریدی کو لے کر کے نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھیا مرید ہو جاؤ، بھیا مرید ہو جاؤ، لیکن مرید ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو کوئی پیر ہونے کی وجہ سے تو اتنا مشہور نہیں ہوتا، کوئی صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو مرید کرتا ہے اتنا مقبول نہیں ہوتا ہے کہ 1000 کلومیٹر کی دور بھی رہنے والا انسان جو حضور مجاہد ملت کو نہیں دیکھا ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر وہ ہیں جو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا چرچا کر رہے ہیں، ان کے جشن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کے روح کو تسکین کا سامان مہیا ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حدیث پاک پکار کر کہتی ہے، بخاری شریف کہتی ہے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اس کا جواب میرے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب العبد نادى جبریل۔ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب العبد، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، نادا جبریل ویقول یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا دو۔ محبت پہلے اللہ نے کی، پھر جبریل کو کرنے کا حکم دیا، اب جبریل کا بھی وہ محبوب ہو گیا۔ پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ يَا أَهْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ پھر جبریل پورے آسمان، ساتوں آسمان کا چکر لگا کر کے ہر فرشتے کے پاس جا کے کہتے ہیں سنو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرنے لگ گیا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب پورے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے حدیث پاک میں آیا ہے فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ،
پھر اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ کچھ یوں ہی معاملہ حضور مجاہد ملت کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے اللہ کے محبوب بنے، پھر جبریل کے محبوب بنے، پھر اہل سما کے محبوب بنے، پھر زمین والوں کے محبوب ہو گئے۔ یہ ان کی محبوبیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی محبوبیت انسان کے اپنے وجہ سے نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہے۔ وہ محبت کروائے نہیں۔ تکبیر، رسالت، حضور مجاہد ملت، تکبیر، رسالت۔ حضور مجاہد ملت نے اپنی مقبولیت پیری مریدی کر کے بڑھائی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب بنا کر کے دنیا کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی ہے۔ اب رہنے والا چاہے دھرما پور کا ہو وہ بھی ان کو اپنا محبوب کہتا ہے، رہنے والا چاہے گوا کا ہو وہ بھی ان کو اپنا محبوب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، چاہے جس خطے کا ہو لوگوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت ہے۔ آج لوگوں کو اپنے دادا تک کا تو نام یاد ہوتا ہے پر دادا کا نام شاید کسی کو یاد ہو، لیکن بچے سے بھی پوچھو تو اسے بھی مجاہد ملت کا نام یاد ہے۔ تشریح حضور مجاہد ملت کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ انسانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جس کی مقبولیت کا اعلان آسمانوں میں ہو جاتا ہے، زمینوں پہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا محبوب ہو جائے گا۔ تو حضور مجاہد ملت مشہور ہوئے نہیں بلکہ مشہور کیے گئے ہیں، اور جن کو اللہ مشہور کر دیتا ہے، جن کو اللہ مقبول کر دیتا ہے وہ زمانے میں محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہم اور آپ یہاں پر حضور مجاہد ملت کو اپنا رہنما، اپنا قائد اور اپنا پیر مان کر کے ان کی مجلس میں، ان کی جشن میں، ان کے عرس کی ایک چھوٹی سی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ جب انسان کسی کا مرید ہوتا ہے تو پیر کا سب سے پہلا حق جو مرید کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کا کہنا مارے، پیر کا فرما بردار۔ بالخصوص یہاں جو حضور مجاہد ملت کو اپنا پیر مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حبیبی ہیں، حضور مجاہد ملت کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان سے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ پیر کا جو انسان کسی پیر کا مرید ہوتا ہے تو مرید کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے تو اپنے پیر کا فرما بردار ہو، پیر کا کہنا مانے۔ پیر یہ کہے کہ تم ان چپلوں سے بنائی ہوئی ان چپلوں سے ایک مالا بناؤ اور اپنے گلے میں ڈال کے اس پورے گاؤں میں چکر لگاؤ، تو مرید صادق وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ کیوں، یہ نہ کہے کیوں، بلکہ ڈالے اور گھومنے لگے، ڈالے اور گھومنے لگے۔ رسالت، حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق توشہ رودولوی علیہ رحمہ کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مرید بختیار تھے۔ ایک دن حضور شیخ العالم کے لقب سے وہ مشہور ہیں، آپ نے اپنے مرید بختیار کو بلایا، کہا بیٹا یہاں ایک کنواں کھود دو۔ مرید تھے، کھود دیے کنواں۔ اب خود یہاں جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی مشقت اور کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کنواں کھودے۔ پانی نکل گیا، ایک گلاس پانی لا کر کے بارگاہ پیر میں پیش کی، حضور نے پیا، کہا ایسا کرو دوسری جگہ سے مٹی لا کر کے کنویں کو ہاتھ بند کر دو اور اس کے اوپر ایک چوترا بنا دو اور اس پہ ایک پیڑ لگا دو۔ بختیار گئے، دوسری جگہ سے مٹی کھود کے لائے، اس کنویں کو گھاٹا اور اس کے بعد ایک چوترا بنا کے پیڑ لگا دیا۔ یہ ہے مرید صادق کہ پیر کا کہنا کیا، یہ نہیں پوچھا حضور اتنی محنت سے کھودا ہوں، اب پھر آپ کہہ رہے ہو اسے بھاڑ تو اگر بھٹوانا ہی تھا تو کھدوائے کیوں، اور کھدوائے تھے تو بھٹوایا کیوں؟
یہ ہوتا ہے مرید کی پیر کی بات پہ اعتراض نہ کرے. اور ہم لوگ مرید ہیں، پیر کا کہنا نہیں مانتے. پیر کہہ رہا ہے بھائی یہ کرو، ارے پیر صاحب ٹھیک ہے کہہ دیتا. تو ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط نہیں ہے. پیر ہو اگر آپ کسی کے مرید ہیں تو سچے مرید کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ اپنے پیر کا کہنا مانتا ہے. اگر آپ سچے مرید ہو حضور مجاہد ملت کے تو یہ عزم مصمم کر کے جاؤ کہ جو حضور مجاہد ملت کا مشن تھا اس مشن پہ گامزن رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے اور اسی پہ چلیں گے. اور دوسرا حق پیر کا یہ ہوتا ہے مرید کے اوپر کہ مرید جو ہے اپنے پیر کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہ کرے. یہ آخری بات ہے، اسی کے بعد حضور قاری صاحب عبد القادر صاحب اللہ تشریف لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ پیر اپنے پیر کے علاوہ مرید کسی اور طرف توجہ نہ کرے. صرف جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تعظیم تو سارے پیر کی کرے. اب یہ بھی نہ ہو کہ اپنے پیر کے علاوہ سب کی برائی کرے، اپنے پیر کے علاوہ سب کی وہ تذلیل کرے، گستاخی کرے. یہ نہیں، تعظیم سب کی کرے گا لیکن مانے گا صرف اپنے پیر. تعظیم کے لائق سب ہیں لیکن جن کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا ہے بس اسی کے ہاتھ پہ وہ ٹک گیا ہے، اب انہی کی طرف وہ توجہ لگائے. اب ایک مرید کا واقعہ سنا کے بات کو میں ختم کروں. مرید ایسا کہ جس مرید کے بارے میں خود ان کے پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے تو میں اپنے اسی مرید کو پیش کروں. ایسا پیر کون ہے؟ وہ ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی. اور ایسا مرید کون ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اپنے مرید کو پیش کروں گا کہ ان کو لایا ہوں؟ امیر خسرو رضی اللہ. خواجہ نظام الدین اور امیر خسرو کا ایسا پیری مرید کا ایسا تعلق تھا گہرا کہ آپ نے وصیت کی بیٹا میرے وفات کے بعد میری قبر پہ کبھی مت آنا. امیر خسرو کہنے لگے حضور یہ آپ یہ قید کیوں لگا رہے؟ انہوں نے کہا صرف اس لیے کہ اگر تو میری قبر پہ آئے گا، میری مزار پہ آئے گا تو کہیں فرق محبت میں قبر پھاڑ کے باہر نہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر شریعت کا پاس نہ ہوتا، شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا. ایسے مرید اور ایسے پیر. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا بیٹا ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جمعرات کو چلے جایا کرو، وہاں پر ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے، اس میں کچھ سبق حاصل کر لیا کرو. انہوں نے کہا جی حضور کوئی بات نہیں. جانے لگے جمعرات جانے لگے. ایک جمعرات کو ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کہنے لگے بیٹا کن کے مرید؟ تو کہنے لگے میرے پیر کا نام ہے خواجہ نظام الدین محبوب. کہا لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو اولیاء کرام کی کچہری لگتی ہے اس کچہری میں تمہارے پیر کو نہیں دیکھتا، تمہارے پیر کہیں نظر نہیں آتے. تو امیر خسرو کا دل چھوٹا ہو گیا، منہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا اور چہرہ جھک گیا کہ شاید میرے پیر کامل نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کچہری تک ان کی پکڑ نہیں. آئے اور کہنے لگے حضور آج ایسے ایسے ہوا، ابو علی شاہ قلندر نے اس طرح سوال کیا، ہم نے یوں جواب دیا اور میرے پاس اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے نہیں کہا رہے ہوگا کوئی نہیں. کہا کہ اچھا ان سے اب کہنا کہ حضور ہمیں اس کچہری میں پہنچا دیجیے، میں اپنے پیر کو خود ہی تلاش کر لوں، مجھے ان کی کچہری میں پہنچا دیجیے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں. اب پھر ایک جمعرات کو جب گئے تو پھر وہی بات کہی بیٹا تمہارے پیر صاحب کو اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جو اولیاء کرام کی کچہری لگتی ہے اس میں ان کو پاتا نہیں. تو پیر صاحب نے سکھایا ہی تھا. تو کہا کہ حضور مجھے اس کچہری میں پہنچا دیجیے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. بیٹھے تو اپنی نورانی چادر ان کے چہرے پہ ڈالی، کہا آپ کھول دو. آپ کھولے تو ایک ایسی مجلس میں پہنچے ہیں جہاں اولیاء کرام کا ہجوم لگا ہوا، اولیاء کرام کا ہجوم لگا ہوا، پوری محفل سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار کی محفل ہے. اب چاروں طرف سے بڑے بڑے بزرگ اپنے وقت کے بیٹھے ہیں، وہ کسی کی طرف نہیں، وہ ہر چہرے میں اپنے پیر کا چہرہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے پیر صاحب کہاں ہیں.
اور ایک جگہ جب دیکھا تو جو شمع محفل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ امیر خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس محفل کے اندر بھی ایک محفل ہے, اس میں چلے جاؤ, ہو سکتا ہے وہاں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رہنمائی فرمائی تو دروازہ کھلا, اندر ایک محفل تھی, اس میں بھی ڈھونڈنے لگے. وہاں کے بھی شمع محفل اللہ کے رسول تھے. پھر جب دیکھا وہاں بھی نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں, کہیں دکھ ہی نہیں رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اندر بھی ایک محفل ہے, اس میں چلے جاؤ. پھر وہاں دروازہ کھول کے جب اندر گئے تو وہاں بھی ایک محفل لگی ہوئی, وہاں بھی ڈھونڈے نہیں. اسی طریقے سے 7 محفل کو انہوں نے تلاش کیا. جب 6ویں محفل کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد ایک آخری مجلس ہے, اس میں جاؤ ڈھونڈ لو. جب وہاں دروازہ کھول کے اندر کی مجلس میں محفل میں گئے تو وہاں پھر دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل دیکھا تو غوث پاک بیٹھے ہیں. غوث پاک کی طرف بھی التفات نہیں ہے, بلکہ پیچھے ایک نقاب پوش بیٹھے ہیں. جا کر کے نقاب اٹھایا تو کوئی اور نہیں تھا, محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. تکبیر, حضور مجاہد ملت, حضور مجاہد ملت, تکبیر, دیکھا تو ان کے پیر و مرشد حضور, ان کے پیر و مرشد حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی تھے. جب ان کو دیکھا تو بے قرار ہو کر کے, اتنی مشقت کے بعد ان کا دیدار ہوا تھا, انہوں نے غایت محبت میں آگے بڑھے کہ آگے گلے بلکہ آگے بڑھ کر کے ان کو گلے سے لگا لیں. لیکن اتنے میں وہ علی شاہ قلندر نے چادر ہٹا لی تو وہیں ان کی مجلس میں آ گئے اور ان کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو گئے جو فارسی میں اس کو میں نظم میں سناتا ہوں. 3 شعر ہے. نمی دانم چه منزل بود, نمی دانم چه منزل بود, شب جائے کی من بودم. نمی دانم چه منزل بود, شب جائے کی من بودم. بہر صورت سے بسمل بود, شب جائے کی من بودم. پری پے کر نگار سرو وہ قد لال رخسارے. پری پے کر نگار سرو وہ قد لال رخسارے. سراپا آفت دل بود, شب جائے کی من بودم. سراپا آفت دل بود, شب جائے کی من بودم. پیارے اسلامی بھائیو, بتانا یہ ہے کہ یہ اشعار ان کی زبان پہ جاری ہو گئے. جس پہلے شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے نمی دانم چه منزل بود, میں نہیں جانتا ہوں یہ کون سی منزل تھی کہ رات جہاں پر میں تھا. بہر سو رقص بسمل بود, ہر طرف رقص بسمل تھا, لوگ تڑپ رہے تھے جہاں پر میں رات تھا. خوبصورت قد والا, خوبصورت چہرے والا, سراپا آفت دل بود, رات جہاں پر میں تھا. اس طرح کے کلمات ان کی زبان پہ جاری ہوئے. اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو بڑے بڑے پیر آئے. خود خواجہ غریب نواز کا بھی چہرے کی زیارت کی ہوں گے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی زیارت کی ہوں گے, جب غوث پاک کی زیارت کی ہوں گے, رسول اللہ کی زیارت کیے, لیکن اپنے پیر کے محبت میں ایسے مہو تھے, کسی اور طرف توجہ نہیں فرمائی, صرف اپنے پیر ہی کو ڈھونڈنے لگے اور انہیں کو آخر تلاش کر کے ہی وہ رکے اور آرام کیے. اس سے ایک سبق ہم مریدوں کو یہ ملتا ہے کہ ہم جس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دے دیے ہیں ہم اسی کے ہو چکے ہیں, اسی کے ہاتھ پہ ہم اپنے آپ کو بیچ دیے ہیں. اب وہ جیسا وہ کہے گا ویسا ہم کریں گے,
اسی کی سنیں گے، اسی کی کریں گے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے. اگر اسی پہ ہمارا عمل ہو جائے تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ محفل، یہ جشن کرنا ہمارا کامیاب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور مجاہد ملت کے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم سب کو على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سنی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں.